سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تو بنو تیم تھا، نہ بنو مطلب تھا اور نہ بنو ہاشم تھا۔ اس دوران انہوں نے حبشہ ہجرت کرنے کی سوچی ابوبکر صدیق، تو وہ حبشہ کی ہجرت کے ارادے سے نکلے۔ ایک جگہ ہے جس کو برق الغیمات کہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو ایک قبیلہ ہے جس کا نام قارہ ہے، اس کے جو سردار تھے اس کا نام مالک ابن دغینہ ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، مالک ابن دغینہ ملے تو انہوں نے پوچھا ابوبکر صدیق سے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم یا میری قوم، میری کہا ہوگا اس لیے کہ یہ تو قریشی نہیں ہے، یہ جو ملے صاحب، کہا کہ وہ مجھے رہنے نہیں دے رہے مکہ مکرمہ کے اندر۔ تو یہ مالک مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے ابوبکر صدیق سے عجیب لفظ کہا، اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی تو نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے، یعنی آپ جیسے آدمی کو کوئی معاشرہ اگر اپنے اندر سے نکال دے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ اور ہاتھ پکڑا ابوبکر صدیق کا اور کہا کہ آپ نہیں جائیں گے، اور سیدھا ان کو لے کے مکہ مکرمہ آئے اور ان لوگوں قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اے قریشیوں، کیا ابوبکر جیسا آدمی کسی معاشرے سے جاتا ہے یا کسی معاشرے سے نکالا جاتا ہے؟ اور کہا کہ آپ کے فضائل کے اندر بعین ہی وہ جملے کہے، الفاظ بھی وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غار حرا سے آنے پر حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہے تھے، تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، بین ہی وہی الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زبان مبارک سے نکلے تھے رسول اللہ کے لیے، اور یہ الفاظ ابن دغینہ کی زبان سے نکلے ابوبکر صدیق کے بارے میں، لفظ بیان ہی ایک ہیں، اور دونوں روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ ایک روایت سے بخاری شریف کا آغاز ہوتا ہے اور یہ روایت بخاری شریف کے درمیان کے اندر موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے ساتھ ابوبکر کی مناسبت کا عالم یہ تھا کہ دونوں کے بارے میں پورے مکہ کی ایک ہی رائے تھی، تو اس نے وہی کہا، وہ الفاظ ہیں۔ اس نے کہا کہ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، بے کسوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور لوگوں پر جب آسمانی زمینی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کمر باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک قریش، کیا ایسا بندہ مکہ سے نکالا جاتا ہے؟ کیا ایسے بندے کو ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے؟ تو اس پر قریش کو بھی شرم آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ابوبکر صدیق کو بالکل مکہ میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں، یہ رہیں، بس ایک چیز ہے کہ اعلانیہ عبادت نہیں کریں گے، بیت اللہ میں آ کے نماز نہیں پڑھیں گے، مجمع کے اندر قرآن نہیں پڑھیں گے، چوکوں چوراہوں پر قرآن نہیں پڑھیں گے، اور یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر جو بھی عبادت کرتے ہیں اپنا دروازہ بند کر کے اس پر ہم ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ اس پر ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی، اور اس میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ ابوبکر صدیق کی نماز بھی عجیب نماز ہوتی تھی، اور اس میں بہت بے تابانہ رویا کرتے تھے۔ ان کے رونے کی آواز جاتی تھی باہر، حتیٰ کہ ان کے گھر کے باہر اور ان کے گھر کے صحن میں جہاں انہوں نے جگہ بنائی تھی وہاں محلے کے لوگ اور آس پاس لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے۔ تو قریش نے ایک دن کہا کہ یہ تو ان کو اس چیز سے یہ تو چاہے گھر کے اندر بھی تھے، مقصود تو یہ تھا کہ لوگ نہیں ہوں گے، تو لوگ پھر ان کا قرآن سن رہے ہیں اور ان کا رونا سن رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ابوبکر کو لایا گیا پھر قریش کے اندر اور کہا کہ آپ کو ہم نے امان دی تھی، امان کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کی عبادت سے کوئی اور باخبر نہیں ہوگا۔ وہ شرط پوری نہیں ہوئی اور آپ کی عبادت سے قریش باخبر ہوتے رہے ہیں، لوگ باخبر، عورتیں بچے باخبر ہوتے رہے ہیں، اور وہ آ کر آپ کا قرآن سنتے ہیں اور وہ آ کر آپ کی نماز دیکھتے ہیں، بے شک آپ کے گھر کے اندر ہے۔ اس سے اب ایک صورت ہے، یا تو آپ یہ عبادت گھر کے اندر بھی بند کریں، یا آپ ہماری امان ہمیں واپس لوٹا دیں، وہ جو ہم نے آپ کو امان دی ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تمہاری امان تمہیں لوٹا کر اپنے پروردگار کی امان کے اندر جاتا ہوں، میں اللہ کی امان میں جاتا ہوں، اور اس تمہاری امان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر جو میری عبادت بند نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے فرمایا، ان کو تسلی دی اور کہا کہ ابوبکر اس ہجرت سے گویا کہ تم رک گئے، یعنی مفہوم یہ سارے اس کا کہ لیکن ایک دوسری ہجرت کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت میں، ہجرت مدینہ مراد تھی، اور اس میں ان سے کہا تھا کہ تم نہ جانا، مجھے اجازت مل جائے، تو مطلب ابوبکر صدیق کو روکا تھا کہ تم میرے ساتھ اس ہجرت کے اندر جاؤ گے، یعنی میرے ساتھی ہوگے۔